اس وقت تو یہ پریشر ٹیکٹک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جب وہ اگر اپنے بحری بیڑا بھی موو کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ امریکن ٹروپس کو پوزیشن میں لا رہے ہیں کہ جہاں پہ اگر ضرورت پڑے تو حملہ بھی ہو سکے. تو یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے جی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے یقیناً وہ انہوں نے ایک جب سے آئے ہیں دوبارہ دوسری مرتبہ، تو اس میں انہوں نے جو ماگا میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگایا ہے، اب انہوں نے ایران کے لیے بھی میگا والا بنا دیا ہے کہ میک ایران گریٹ اگین. تو وہ ان ٹیکٹکس کے تحت بزنس مین ہے، تو وہ ایک طرح سے اپنا جو بزنس ٹیکٹک ہے وہ اس وقت چلا رہے ہیں، لیکن یہ خطے کے لیے خطرناک بات ہے. جی آصف صاحب، آپ ایران میں رہے، ایرانی قوم کو بھی آپ جانتے ہیں، علاقے کی خطے کی صورتحال سے بھی آپ واقف ہیں، آپ کا تجربہ ہے. یہ فرمائیں کہ اگر یہ حملہ ہو جاتا ہے، خطے کی سیاست پر، خطے کے جغرافیائی صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اور یہ جو موجودہ رجیم ہے، اگر یہ زبردستی تبدیل کی جاتی ہے تو کیا وہاں ایران کے اندر کوئی ریزسٹنس جو ہے وہ پیدا ہوگی، حالات کو مزید خراب کرے گی، یا وہاں آسانی سے امریکہ رجیم چینج کر کے اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کو جو ہے وہ کیک واک ملے گا ایران کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ اپنے ایئر ایسٹس تو یقیناً یوز کریں گے، میسائل یا جہاز وغیرہ، لیکن وہ جب تک فوجیں خود زمین پر نہ آ جائیں بات نہیں بنتی. تو اس لیے امریکہ کو اس طرح سے ویلکم ہونے کی چانسز کم ہیں، اور اسرائیل بھی یقیناً یہ جو ہے اس طرح کی ایڈونچر جو ہے نہیں کرے گا. تو یہ پریشر ٹیکٹکس یقیناً وہ استعمال کریں گے. اور ایران کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اگر حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں جو اقتصادی وجہ سے ہوئے ہیں، ان کے کرنسی جو ہے گر گئی، وہ ایک جنرل ڈیمانڈ تھی جس کے پریزیڈنٹ پزشکیان نے بھی جو ہے مانا کہ یہ لوگوں کو جو ہے مشکلات ہیں اور ان کا جو ہے سڑکوں پہ آنا وہ لازمی بات ہے. حکومت کے حق میں بھی جو ہے وہ مظاہرے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے. کوئی یہ کہے کہ جی یہ بالکل ہی اینٹی گورنمنٹ مظاہرے ہو گئے ہیں تو یہ بات غلط ہوگی. دونوں طرف سے اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس وقت جو ایران کے اندر جو ڈسپنسیشن ہے، جو کلریکل گورنمنٹ ہے، اب اس کے مقابلے میں آلٹرنیٹ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ سابق شاہ کے صاحبزادے موجود ہیں لیکن وہ باہر ہیں، اور انہوں نے کوئی ایسی تنظیم یا کوئی پیرالل گورنمنٹ، شیڈو گورنمنٹ نہیں بنائی ہے جو اگلے یہ بتا سکیں کہ ہاں جی یہ اس قابل ہے کہ یہ کل کو ایران کو میں حکومت کو ریپلیس کر سکتے ہیں. جی تو سوال یہ بھی ہے درانی صاحب، ابھی امریکہ کی اسٹریٹجی کیا واقعی رجیم چینج ہے، یا امریکہ سمجھتا ہے کہ پہلے حملے کے بعد ابھی ایران کمزور ہے تو اس کو مزید ویکن کرنا ہے؟ دیکھیے، رجیم چینج فرام دا ڈے ون ان کی اسٹریٹجی رہی، اس لیے وہ ان کا سب سے بڑا ہدف ہے. وہ یہی چاہیں گے کیونکہ ان کو یہاں سے 47 سال پہلے یہاں سے نکلنا پڑا تھا، اور اس کے بعد سے امریکہ یہاں قدم جما نہیں سکا. اور ایران جو ہے مڈل ایسٹ کا سب سے اہم ملک ہے، خاص کر جو گلف اسٹیٹس ہیں وہاں گلف ریجن میں اس کی بہت اہمیت ہے، اور تقریباً سب سے بڑا ملک ہے. اور اگر آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں تو ایران اور ایجپٹ جو ہیں یہ دو بڑے ملک ہیں، برابر کی پاپولیشن ہے، لیکن ایران کے وسائل جو ہیں مڈل ایسٹ میں سعودی عرب کے بعد سب سے زیادہ وسائل ایران کے پاس ہیں. ابھی اس وقت سینکشن ہے لیکن ایران ایک مضبوط ملک ہے. امریکہ کے لیے بہت بڑا، بہت ٹف کال ہوگا کہ وہ ایران کو اس وقت جو ایگزسٹنگ رجیم ہے اس کو گرا سکے. ہاں یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب ایران کے اندر سے یہ لہر اٹھے. وہ لہر ابھی فی الحال تو مجھے نظر نہیں آ رہی. کل کیا ہو سکتا ہے، پالیٹکس میں جو ہے نتھنگ از فائنل. جی
اچھا سر، یہ فرمائیں کہ رجیم چینج کی شکل میں یا براہ راست امریکی حملے کی شکل میں روس اور چین کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا صرف بیان آئے گا یا کوئی عملی مدد بھی ایران کی جا سکتی ہے یا ہو سکتی ہے؟ کوئی امکان موجود ہے؟ دیکھیے، روس اور چین ایران کے جو ہے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. ایران کا جو ڈیفنس ہے اس میں چائنا اور رشیا کا اکوپمنٹ شامل ہے. اس کے علاوہ یو این سیکورٹی کاؤنسل لیول پہ امریکہ نے بہت کوشش کی اس کو سینکشن لگانے کی، لیکن روس اور چائنا نے اس کو بلاک کیا. لہٰذا وہ سیاسی سطح پہ ڈپلومیٹکلی اور ملٹریلی وہ ایران کو سپورٹ حاصل ہوگی. جہاں تک جنگ میں باقاعدہ لڑنا ہے وہ تو ایرانی خود کریں گے، اس میں ان کو ضرورت نہیں ہے کہ چینی ان کی مدد پائیں یا رشین ان کی مدد پائیں. جی نہیں، کوئی اس قسم کی انٹیلیجنس شیئرنگ یا اس قسم کی مدد ان کو مل سکتی ہے؟ بالکل مل سکتی ہے. جب میں اسٹریٹجک پارٹنر کی بات کر رہا ہوں تو اس کے اندر یہ ایک کمپریہنسو پلان ہے، اس میں وہ تمام وہ شامل ہو جاتے ہیں. صحیح. درانی صاحب، گرین لینڈ والے معاملے پہ جو ٹرمپ کی اپروچ ہے وہ کیا ہے؟ کیا اس سے نیٹو کا مستقبل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا نیٹو مزید متحد، مزید تقویت ہوگی، امریکہ کے پاؤں ہوں گے یورپ میں، یا معاملات کمزور ہوں گے امریکہ کے لیے؟ نہیں، ٹرمپ صاحب تو ایکچولی نیٹو کو نقصان پہنچائیں گے اور پھر یورپ جو ہے وہ پھر اپنی ایک جو ہے ریوائز اسٹریٹجی کی طرف آئے گا، اور اس میں وہ خیال میں امریکہ اپنی تنہائی کی طرف زیادہ بڑھے گا. ایکسیپٹ فار یونائٹیڈ کنگڈم جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ٹرمپ کو یہ جو ہے حمایت حاصل ہوگی. ایون برٹن نے بھی اس معاملے میں اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے. تو یہ ٹرمپ صاحب جو ہے یہ اس وقت انہوں نے پوری طرح کھل کے تو نہیں آئے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا ایکشن لیتے ہیں ابھی وہ سامنے نہیں ہے. فی الحال تو آپ جو ہے وینزویلا میں جو انہوں نے کیا ہے وہ دیکھ لیجئے، اور ابھی ہم نے وینزویلا کے ابھی یہ کیسے انفورڈ ہوتا ہے وہ ابھی دیکھنا ہے، کیونکہ لیٹن امریکہ کی بھی اپنی ہسٹری ہے ریزسٹنس کی. تو یہ امریکہ کو اتنا اسموتھ سیلنگ ایون وینزویلا میں بھی نہیں ہوگا، اور باقی لیٹن امریکن کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی نہیں ہوگا. جی صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملک کے اندر انریسٹ پیدا ہوا مہنگائی کی وجہ سے ہوا، یہ وجہ بنی ٹرمپ کے بیانات کی اور ٹرمپ کی تیاریوں کی، یا وہ تیار پہلے سے تھا اور یہ صورتحال پیدا کی گئی اور اس کے بعد اس نے حملے کا فیصلہ کر لیا یا دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا؟ دیکھیے، امریکہ نے تو کوشش کی ہے، اور یہ جو کرنسی کا گراؤ ہے وہ ظاہر ہے اب ایران آلریڈی انڈر سینکشنز ہیں، وہ سینکشنز اور بھی سخت کر لی گئی ہیں. یہ ایک طرح سے ایران کو انڈر پریشر لانے والی بات ہے، وہ تو شروع دن سے لگے ہوئے ہیں. اب تک تو ان کو کامیابی نہیں ہوئی، آگے کیا ہوتا ہے وہ بھی دیٹ ہیز یٹ ٹو بی سین. صحیح. لاسٹ کوسچن درانی صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر چین اور روس ایران کے ساتھ آ جاتے ہیں اور یہ حملہ جس کی تیاری امریکہ کر رہا ہے ایران پر، یہ مس ایڈونچر ثابت ہوتا ہے، اور گرین لینڈ والا معاملہ بھی اپنی جگہ ہے، وینزویلا کی وجہ سے بھی ایک تنقید ہو رہی ہے، پیرالل ایس سی او پہ بھی ریزرویشن امریکہ کے ہیں، برکس پہ بھی ہیں، تو یہ کہیں یونی پولر سے بائی پولر کی طرف تو کوئی پیش قدمی دنیا کی نہیں ہونے لگی؟ بائی پولر سے آپ کی کیا مراد؟ 2 بلاکس، ایک جانب امریکہ اس کے اتحادی، دوسری جانب چین، روس، وہ سارے ڈالر کی پیرالل کرنسی. نہیں، بائی پولر سے زیادہ ملٹی پولر کی طرف دنیا آلریڈی بڑھ چکی ہے. اچھا جی، اس لیے وہ یونی پولر والی بات اب ختم ہو رہی ہے، اب ملٹی پولر کی بات ہو رہی ہے، جس میں ریجنل گروپس ہیں، برکس ہے، جس کے اندر اب یہ یورپ کے اندر بھی فشر آ سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑی دستیاز نہیں ہے. پھر ایشیا کے ممالک میں ہیں ان کے اندر بھی ری اورینٹیشن بھی ہو رہی ہے، ری آرگنائزیشن بھی جو ہے ریجنل لیول پہ ہیں وہ ہو رہا ہے. تو یہ اس لیے امریکہ جو ہے وہ یونی پولر ورلڈ کی طرف تھا، لیکن اس نے جو ہے اپنی مونوپلسٹک پالیسیز کی وجہ سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اس میں کیٹلسٹ کا کام کریں گے.